اور سن لو دیوبندی بریلوی حدیث ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں. مجھے بتاؤ کیا رب کی توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، مجھے بتاؤ کیا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اگر رب کی توحید کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ اور ہم آج یہ بات بھی کرتے ہیں ابو بکر صدیق معاویہ کو رہا کیا جائے. اس کا جرم یہ ہے وہ صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہے. حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چلتوں میں چن وار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں او دی جتی تو میں پگ وار دے. اب میں دعوت سخن دیتا ہوں مقرر شعلہ بیان خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز، خطیب لاجواب، محبوب عوام حضرت مولانا بشیر خاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی. وہ آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے انداز میں، مخصوص انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. محترم جناب حضرت مولانا بشیر خاکی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس، آواز کھول دے ذرا صحیح طرح، عظیم و شان کانفرنس جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس عنوان پہ ہے. میں مبلغ اسلام خطیب پاکستان، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ پورے پاکستان میں تبلیغ کی اور کر رہے ہیں، میری مراد خطیب پاکستان، خطیب اسلام رانا عثمان شاکر صاحب اور ان کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بھی سعادت کی بات ہے مہمان بھی رانا تے میزبان بھی رانا. حضرات، اور اللہ کے فضل کرم سے خطیب یورپ ایشیا، خطیب اسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تشریف فرما ہیں. بشیر کے بعد آپ شبیر صاحب کا خطاب سنیں گے اور خطیب اسلام، خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب بھی آپ کو جگائیں گے. اور مجھ سے پہلے یہ نوجوان آپ کو بیدار کر رہا تھا. حضرات، ابھی نہ ماں پیدا ہوئی تھی، نہ باپ، نہ دادی، نہ دادا، نہ نانی، نہ نانا.
نہ کائنات بنی تھی، میرے رب نے رسولوں سے آقا کی ختم نبوت کا وعدہ لیا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس رب ذوالجلال نے کی، اور میرے آقا نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ آج میں کھرلیاں والا میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، کن کی ختم نبوت پہ بات کرنے آیا ہوں؟ ارے جن کی ختم نبوت کا وعدہ رب نے رسولوں سے لیا تھا، جن کی شان کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا، جن کے آنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جو میرے آقا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے۔ ارے میں کن ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آج کھرلیاں والا میں آیا ہوں، اور میرے اس پیغام کو میاں سی ڈی سینٹر والے محبوب بھائی، تہاڈا کی نام ہے محترم ہیں، اور یاسر البدر، یہ البدر سی ڈی والے، میاں سی ڈی والے، یہ علماء کے خادم میرے اس پیغام کو، علماء کے بیانات کو کراچی سے خیبر بستی بستی کریا کریا پہنچا دیں گے۔ میں کن کی ختم نبوت پہ بات کرنے آیا ہوں، جن کو شان رب نے اتنی دی، جب محبوب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سید الکونین پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب پہ جھک جایا کرتی تھی، اور جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، اللہ اللہ اکبر، جن کی نبوت کی گواہی چرند نے دی، پرند نے دی، پتھروں نے دی، درختوں نے دی، شاخوں نے دی، اور جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ میکل ہارٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات اگر ٹاپ آف لسٹ نام لکھتا ہے سید الکونین کا لکھتا ہے۔ مولانا سبحان اللہ بھی کیا جے، جیتے میں تھکن لگا نعرہ تکبیر لا کے ساں بھی میں نے کڈانا جے۔ بندہ نا تازہ دم ہو جاندہ ہے، بس ایک خیال رکھیا جے، میں نے سانسوں کڑھائی رکھنا ہے نعرہ تکبیر لا۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے برادر علامہ شبیر احمد عثمانی کے خطاب کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں، بیدار کر رہا ہوں۔ ارے لوگو، آؤ میں ختم نبوت پہ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ مالک فرما رہے ہیں، ارے انبیاء تو پہلے بھی آئے، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1 صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی نصف صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال کا بڑا بن کے آیا، کوئی جنوب کا بڑا بن کے آیا۔ ارے خاتم النبیین آئے، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے،
قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، بلکہ میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں۔ اور لوگوں سنو، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت بشیر احمد خاکی صاحب۔ بس انشاءاللہ ٹیٹ رہنا۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید القونین کی عظمتوں کی، شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے۔ میں پھر ذرا رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں۔ خالق فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ آقا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعیہ الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ میرے آقا دین کامل لے کے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے آقا غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اتر کر ہیرا سے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ شان رب العالمین نے سید الکونین کو عطا کی، یہ مقام رب العالمین نے آقا کو عطا کیا۔ ارے اللہ نے جن کو خاتم النبیین بنایا، شان کیا دی۔ لوگوں تورات پڑھ لو، زبور پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، انبیاء سارے شان والے۔ میرے مالک نے نہیں فرمایا اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے الیاس تیری عمر کی قسم، اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، خاتم النبیین کی اٹھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، لا امروں کا لاڈلے تیری عمر کی قسم۔ میں عقیدت کے پھول یوں بکھیر دوں، جب آپ انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، محبوب جب آپ بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب بیت اللہ میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، جب فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب زور پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عصر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مغرب پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عشاء پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، لاڈلے تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم۔ ارے رب نے جن کو رب ذوالجلال نے جن کو خاتم النبیین بنایا، اور کائنات میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے، کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، جنہیں خاتم النبیین بنایا ان کے پسینے سے دنیا کو خوشبو آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا بشیر احمد خاکی
صاحب ارے میں ایک اور انداز سے بات کر جاؤں، لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، اللہ پاک نے مکہ کی قسمیں قرآن کے پاروں میں اٹھائی، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے، فرمایا نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں، فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے، نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، فرمایا نہیں ربا میں کھرنے والا کے زندہ ضمیروں کو بتانا چاہتا ہوں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی، بشیر خاکی ان کو میرا قرآن سنا دے، جگا دے، ہلا دے، تڑپا دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خالق فرماتے ہیں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، بیت اللہ ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے مکہ کی قسمیں اس لیے، آرام سے بیٹھو، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے سید الکونین کے کائنات کے میں قدموں کو چوما ہے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، لوگوں آؤ ختم نبوت پہ سید الکونین کے فرمودات سنو، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث رسول سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ پا جاواں، تواڈے منہ کھنڈ پا جاواں، ایک اور میرے آقا کا فرمان، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے آقا کا ایک اور فرمان، ان لی اسمان، لوگوں میرے کئی نام ہیں، آنا محمد، میں محمد ہوں، لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے میرے رب نے دنیا کے بسنے والوں کو یہ بات سمجھائی جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی دنیا میں عیب نہیں ہے، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَارَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَالِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ، اتنی شان رب نے دی، اتنا مقام رب نے دیا، اتنا مرتبہ رب نے دیا، میں محمد بھی ہوں، میں آمد بھی ہوں، انا الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے دنیا سے کفر کو مٹا دے گا، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یوشر الناس علی قدمیہ، اللہ قیامت کے دن میرے قدموں پہ انسانوں کو جمع کرے گا، انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اتنی شان رب نے سید الکونین کو کائنات کے اندر عطا کی، اتنا مقام عطا کیا، فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے تو اللہ نے 6 چیزوں میں نبیوں پہ فضیلت دیے، اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ رعب ڈال دیا، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں بستی علاقے قوم کا نہیں کائنات کا قائد بن کے آیا ہوں، خاتم نبیون، مجھ پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا، اوتی تو شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا، اتنی شان رب نے دی، ختم نبوت پہ آقا کے ایک اور فرمان، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، کلما حلق نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا دوسرا جاتا، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سایہ کونو خلفاء آئیں گے،
حضرات میں بات کر رہا ہوں، اور حال کسی نے سمسام رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے بولے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نوں ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں، پر روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان عثمان شاکر نے متحرک کی تو یا لوکاں جگائے ہویا، خود خطیب نے ماشاءاللہ بہت بڑے، اللہ میرے پائی دی حفاظت فرمائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں ختم نبوت پہ بات کر رہا تھا، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ حضرات ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، آقا کی ختم نبوت پہ عقیدت کے پھول آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، آپ کو اپنے محبوب خطبہ کی گفتگو کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ مرزا لعین جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضرات گرامی یہ کون تھا جو نبی و رسول ہوتا ہے، کائنات میں انسانوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، جو نبی و رسول ہوتا ہے اس کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، عیب نہیں ہوتا۔ مرزا کانا بد شکل بد کردار بے عقل پرلے درجے کا آمد کشتی نوح میں لکھتا ہے، میں 2 سال تک حالت مریم میں رہا، یعنی جب میں پیدا ہویا میری جنس بندے دی نہیں زنانی سی، پھر میرے رب کو ترس آیا میری جنس کو بدل دیا، اتنا پاگل جس جیب میں اس کو پیشاب بڑھاتا تھا، پیشاب واسطے وٹے رکھدا سی، اسے کھان واسطے گڑ رکھدا سی۔ ایسا پاگل شخص باپ کی پینشن لے کر گھر سے بھاگنے والا، آوارہ، بد عقیدہ اور بد کردار، حضرات ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، گالیاں نکالتا رہا، اور پہلے اس نے دعویٰ کیا کیا، تبلیغ رسالت کو اٹھائیے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ پہلی بات مرزا لعین نے یہ کی کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، تبلیغ رسالت ازال اوہام کو کھولنے لگا ہوں۔ قرآن اور خاتم النبیین کے بعد دنیا میں کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے۔ تبلیغ رسالت میں لکھا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر کہا، لعنتی کہا، پھر دافع البلا میں بکواس کرتا ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، پھر تذکرۃ الشہادتین میں سید الکونین کی توہین کرتا ہے۔ آمنہ کے لال کے معجزے 3000 تھے، میرے 30 لاکھ ہیں۔ کسی نے پوچھا تیرا کوئی معجزہ؟ کہندا ہے جدوں میں پیدا ہویا عورت دے قابل نہیں سی، اللہ نے اولاد دے دی۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سی کہ تیرا معجزہ تو نہ ہویا، تیری بیوی دا ہویا۔ حضرات اتنا پاگل اور لوگوں جو نبی رسول ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، جھوٹی پیشین گوئیاں دیتا رہا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، نکاح نہ ہوا۔ اور لوگوں نبوت کے لیے رب نے ایک معیار رکھا ہے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی طرف وہی فرشتوں کے سردار
جبرائیل امین لے کے آئے، آدم علیہ السلام کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے، نوح علیہ السلام کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے، خلیل اللہ کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے، کلیم اللہ کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے، جتنے انبیاء تھے ان کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے۔ جو جھوٹا تھا کہتا ہے میری طرف وہی جبرائیل لے کے نہیں آیا، ایک ٹیچی فرشتہ تھا، وہی کس زبان میں آئی؟ کہتا ہے انگریزی ہے، اللہ نے پہلی وہی کی تھی آئی لو یو، ایڈا بڑا کھچ، آخری کیڑی آئی مس یو۔ حضرات نبوت کے لیے رب نے معیار رکھا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں پہ نبی رسول دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ روح پرواز کرتی ہے، قبر بنتی ہے۔ سید الکونین امام الانبیاء میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں پہ ہوئی؟ بولو، حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ کون امی عائشہ جنہیں حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے؟ کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے؟ کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جو آقا کو مسواک چبا کے دیا کرتی تھی، جس امی کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا اور جو مومنوں کی ماں بنی، اللہ اکبر، صدیقہ کائنات جس کو رب نے بنایا۔ فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا میرے حجرہ میں فوت ہوتے ہیں اور امام کائنات کی قبر مبارک حجرہ امی عائشہ میں بنی۔ یہ نبوت کے لیے معیار ہے۔ اور لعنتیوں قادیانیوں، تم اگر مرزا کو سچا مانتے ہو پھر گڑی شو کی لیٹرین میں یہ جہنم واصل ہوا۔ میرے رب نے بھی فیصلہ کیا مرزا تو نے میرے محبوب کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میں تجھے موت دوں گا۔ گڑی شاہی کی گڑی شاہو کی لیٹرین میں تجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے نہیں دوں گا، نالا باندھنے نہیں دوں گا، تیرا گندا بوتھا گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا۔ دنیا کو پتہ چل جائے مرزا لعین کیسے جہنم کے اندر گیا، پھر تمہیں قبر وہاں پہ بنانا چاہیے تھی۔ حضرات کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں اور روئے زمین کے قادیانی سن لیں جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے بتاؤ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو نے اپنی جان، مال، بیٹے، گردنوں کا لہو سب کو لٹانا پڑا، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ لٹکنا پڑا، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا کی قادیانی سن لے، ہم دنیا سے چلے گئے اور ختم نبوت کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہم سب اللہ کے فضل سے ایک ہیں۔ آج جو گلدستہ سجا ہے میں بھی آیا ہوں، شیر پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں اور دیوبند مسلک کے عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اکٹھے ہو کے یہ قادیانیوں کو پیغام دے دیا ہے کہ ختم نبوت کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہم سب ایک ہیں، ہم چلے گئے، ہمارے بیٹے ہمارے پوتے جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا۔
حضرات میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو رانا عثمان شاکر خطیب وہ دیا ہے جس نے ساری زندگی کراچی سے خیبر تک پاکستان کا کوئی شہر قصبہ ایسا نہیں جہاں میرے بھائی عثمان شاکر نے رب کی توحید، آقا کی ختم نبوت، صحابہ کی شان کے ڈنکے نہ بجائی ہوں۔ اور آج میرا بھائی محافظ ختم نبوت، وکیل صحابہ، اہل بیت، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب آئے ہیں۔ میں اپنے فاضل بھائی کے استقبال کے لیے، ان کے خطاب کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا دیوبندی بریلوی اہل حدیث ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں، اور سب سے پہلے اگر قادیانیت کے خلاف کفر کا فتویٰ تیار کیا اہل حدیث عالم محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے تیار کیا۔ سب سے پہلے جس نے سائن کیے وہ نذیر حسین محدث دہلوی نے سائن کیے، اور مرزا لعین کہتا ہے میرے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ اہل حدیث عالم محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا۔ سب سے پہلے جو سائن کیے نذیر حسین نے کیے، اور 1903 میں، اور جس نے قادیان میں جا کے مرزا کو للکارا فاتح قادیان اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے للکارا، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث پوری امت مسلمہ نے اسے فاتح قادیان قرار دیا۔ ہمارے بڑوں کے دل بڑے کھلے تھے، ایک دوسرے کے احترام کرتے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں مولانا اللہ کے فضل سے کس قدر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ فاتح قادیان کے بارے میں، مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا ثناء اللہ کی وفات کے بعد، مولانا ثناء اللہ کی وفات کے بعد حاضر جوابی کا باب دنیا سے ختم ہو گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ اسلام کا ترجمان ہے، اسلام کا ترجمان ہے۔ مولانا حبیب الرحمان دارالعلوم دیوبند کے محتمم، سینوں میں وسعت کس قدر تھی، علماء دارالعلوم دیوبند میں علماء کو جمع کیا، کس قدر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے کہ ہم سب 30 سال بھی قادیانیت کا مطالعہ کر لیں، ہم مولانا ثناء اللہ کی واقفیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور مولانا متین خالد دیوبندی عالم ہے، اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ متین خالد، ایک متین خالد بریلوی ہے، ایک دیوبندی بھی ہے، مولانا متین خالد۔ مولانا متین خالد نے جہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا، وہاں فاتح قادیان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ کی قسم ختم نبوت کے لیے جہاں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے، علامہ شہید جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے، وہاں خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما۔ ہم نے مشترکہ جد و جہد کی ہے ختم نبوت کے لیے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی کا کردار بڑا واضح ہے ختم نبوت کے لیے، اور روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور چنیوٹ کے اندر جب ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا تھا، اللہ اکبر، شہید ملت نے اعلان کیا تھا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانا جانتا ہو۔ ہمارے علماء کا پیار کس قدر تھا،
جب علامہ صاحب شہید ہوئے، شہید نموس صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ کفن بردار جلوس لے کے فوارہ چوک میں آئے تھے۔ اور سن لو دیوبندی بریلوی حدیث ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں، مجھے بتاؤ کیا رب کی توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، مجھے بتاؤ کیا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اگر رب کی توحید کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ اور ہم آج یہ بات بھی کرتے ہیں ابو بکر صدیق معاویہ کو رہا کیا جائے، اس کا جرم یہ ہے وہ صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہے۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دے۔ حضرات کبھی مولانا اللہ وسایہ قاسم نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، کبھی مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے شہادت القرآن لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، علامہ ارشاد الحق قصری نے قادیانی کافر کیوں لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ختم نبوت کے لیے آؤ، میں بات کر رہا تھا نبوت کے لیے معیار ہے، نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں روح پرواز کرتی ہے، نبوت کے لیے معیار ہے، پیغمبر کی پشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں، مرزا کی ساری جھوٹی، کہتے ہیں محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، نکاح نہیں ہوا۔ نبوت کے لیے معیار ہے، جتنے انبیاء آئے ان کی طرف وہی لے کے جبرائیل امین لے کے آئے، مرزا کہتا ہے میری طرف وہی لے کے ٹیچی ٹیچی آیا۔ جو نبی ہو رسول ہوتا ہے انسانوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، مرزا سب سے بدصورت تھا۔ اور میں اپنی تقریر کے اختتام پر آج ربوہ سے قادیان تک خطیب پاکستان عثمان شاکر صاحب کی موجودگی میں، شبیر احمد عثمانی صاحب کی موجودگی میں، قادیان سے ربوہ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، امریکہ سے افریقہ تک روئے زمین کی قادیانیت کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اور روئے زمین کی قادیانیت میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ میرا دعویٰ یہ ہے آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ دنیا میں سب سے بڑا بہتان باز مرزا لعین تھا۔ البریہ کے اندر مرزا نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میرا نظریہ ہے وہی نظریہ اہل حدیث عالم ابن تیمیہ کا تھا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے فوت کر کے اٹھایا، یہی نظریہ ابن تیمیہ کا تھا۔ میں نے ربوہ میں جا کے بھی قادیانیوں کو چیلنج کیا، چنیوٹ میں بھی چیلنج کیا، کراچی میں بھی چیلنج کیا، فیصل آباد کے 8 بازاروں میں، 8 بازاروں کا شہر فیصل آباد، فیصل آباد میں بھی چیلنج کیا، گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر وہاں پہ بھی چیلنج کیا۔ اور روئے زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں، مرزا نے لکھا ہے، ابن تیمیہ کا وفات عیسیٰ کا عقیدہ تھا، جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ دکھا دو، منہ مانگا ہی نام لے لو۔ قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک ایک
بھی مسلمان اللہ کی زمین پہ زندہ ہیں، ہم چلے گئے، ہمارے بیٹے ہمارے پوتے، ہم چپے چپے پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد۔ نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مرزا تہلانت، مرزا تہلانت، مرزا تہلانت، تاجدار ختم نبوت، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، بشیر احمد خاکی صاحب۔ اور آخر میں عقیدت کے کچھ پھول یوں بکھیر کے چلا جاؤں، میں کن کی ختم نبوت پہ بات کرنے آج کھرنیا والا میں آیا ہوں۔ ویسے عثمان شاکر صاحب میری برادری بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، یہاں کھرنیا والا شہر میں میرا بھائی خطیب ہے، میں جڑا والا روڈ پہ اسلامیہ گارڈن اور وہاں آپ کے علاقے کا میں بھی خطیب ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب یہ بھی ہمارے پڑوسی فیصل آباد میں خطیب ہیں، شیر پنجاب بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آج ختم نبوت کانفرنس پہ آیا ہوں؟ ارے جن کی شان کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا، میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائی، میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جو میرے آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، میرے آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے عقیدت کے پھول بکھیر دیے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اچھی سبحان اللہ۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، ختم نبوت پہ بولے، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے زنا خانوں میں۔ اور جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر۔ اب میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے خطاب سے پہلے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا خطیب بہت بڑی نعمت ہے، اردو میں بھی بہترین خطاب کرتے ہیں، پنجابی میں بھی، اور پاکستان کے چپے چپے پہ لوگ عثمان شاکر صاحب کو جانتے ہیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں۔ یہاں پہ حفظ کا مدرسہ ہے، بچے قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، جب یہ چلتے ہیں رب کے فرشتے ان پہ پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بلوں کی چونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور قرآن کی تعلیم کے لیے بچے بھی دیں، مال بھی دیو تے چندہ بھی دیو تے بیٹا بھی دیو، بیٹے بھی دیو، کیا سارا کو دین واسطے تیار ہو؟ شاکر صاحب کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ اونچی انشاءاللہ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے؟ ہاں۔ آخر میں اپنے خطیب پاکستان کا
استقبال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے نعروں کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، اینج نہیں گونج پہ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، علامہ شبیر احمد عثمانی سے رشتہ کیا؟ مولانا عثمان شاکر سے رشتہ کیا؟ میرا اور آپ کا رشتہ کیا؟ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت زندہ ہیں زمانے میں، فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ رہے گا۔ یوں ہی گلستان محمد ہو لاکھ خزاں، لالو گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی اجے ہون کہہ رہے سو مال بھی دیاں گے تے جان بھی دیاں گے تے پیسے بھی دیاں گے تے کئی کچھ دیاں گے، ہن سلام دا جواب تے دیتا کوئی نہیں۔ اے تے تہاڈا حال ہے۔ حضرت قاری فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی، خطیب جامع مسجد ختم نبوت، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، تہاڈی تشریف آوری حاضری میرے واسطے انجی ہے جویں میں قومی اسمبلی دا سپیکر بن گیا ہوں۔ گزارش انجے، نہ چاہیے دولت، نہ چاہیے نے پیسے، میں بڑا امیر ہاں اللہ دے فضل نال الحمدللہ۔ میرے کول اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں انیاں نعمتاں نے، انہیں انعام نے، یاسر صاحب انہیں انعام نے کہ مینوں تسی صرف ایک ہی گل کہی جاؤ نا کہ اللہ یہ جڑا دین دا خادم ہے یہ کولو خدمت للہ ہے، بس اینی گل ہی بڑی ہے۔ پیسے تواڈے تانوں مبارک، تواڈی دولت تانوں مبارک، تواڈی جائیداد پراپرٹی تانوں مبارک، بلے یاسر زندہ باد ماشاءاللہ۔ جڑی میں گل کرنی ہے بچے دیو گے تے او تسی مینوں دے کے ازماؤ ضرور۔ میں تواڈے نال علماء دی موجودگی چ وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ بچے تواڈے ہون گے، ان دا مستقبل روشن ہوئے گا اور قرآن دے حافظ کاری بن کے تواڈے لئی جنت دا سبب بن جان گے انشاءاللہ۔ بس اینی گل ہے، پیسے نہیں۔ طلبا موجود نے میرے مدرسے دے اندر، انہاں نوں پوچھ لو کدی بہانے نال انہاں کولوں کوئی چیز لئی ہوئے، بہانے نال تے میرے بارے بچیاں تو سوال کرو کہ میری انہاں نال محبت کی ہے، شفقت کی ہے، میرا انہاں نال پیار کی ہے۔ اور میں اس موقع تے میرے انتہائی قابل صد احترام بھائی دوست میاں بلال اشرف صاحب آپ سعودیہ، انہاں واسطے میں ضرور تواڈے کولوں دعا کرواواں گا کہ دعا کرو ہاں اللہ اس ببر شیر دے جان تے مال وچ برکتاں فرما دے۔ ہولی ہولی آمین آکھی۔ میرے بھائی سن، میرے دوست سن، میرے علاقے دے سن، مولانا عبدالحمید وٹو صاحب، ساڈا انہاں دا پنڈ نال نال ہی سی، جویں مولانا منظور صاحب دا میرا ببر شیر خطیب سی۔ انہاں کہنا کرنا کہ آمین اہل دی ساڑی آکھو، اس واسطے آمین تے کم از کم ایتھے بیٹھ کے جڑے میرے بھائی حضرت شیخین دی قیادت واسطے آئے نے کہ انہاں دی قیادت اندر اسی بیٹھ جائیے، او آمین زور نال کہہ دیں گے تے مینوں بھی سکون مل جائے گا کہ میرے پیارے بھائی میاں بلال اشرف صاحب انہوں نے بڑی محبت، بڑا پیار، ہمیشہ ہی عقیدت دا اظہار کیتا ہے، اور میری دلی طور تے دعا ہے اللہ انہوں دے باپ دے درجات بلند فرمائے۔ ہولی جی نے ایک باری پھر کہو ہاں آمین۔ اور اسی طرح پروگرام اندر تسی آئے ہو، یقیناً عقیدہ ختم نبوت نال تانوں کیے محبت، اور اے ساڈا ایسا مسئلہ کہ سب کچھ برداشت ہے
پر عقیدہ ختم نبوت تے جڑا نقب زنی کرے گا انہوں کھڈے لینے لا دیاں گے انشاءاللہ تے منہ دیاں تن دیاں گے انشاءاللہ. یہ تے کوئی کمپرومائز نہیں. ساڈا نبی آخری کون ہے؟ آمینہ دے لال، سارے نبیاں دے امام. اور کون؟ میں اس موقع تے جس طرح شکریہ ادا کیتا حضرت قاری عمر فاروق صاحب خطیب محتمم جامعہ مسجد ختم نبوت ماشاءاللہ، اسی طرح اپنے پیارے بھائی ہر دل عزیز شخصیت محبوب عوام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا. معاویہ علی صاحب متعلم جامعہ سلفیہ، اور اسی طرح الشیخ عبد القیوم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح احسن شہباز صاحب میرے چھوٹے بھائی، اور اسی طرح سیف الرحمان ساڈا بیٹا ساڈا بھتیجا. اور اسی طرح ہی میں اس مسجد کے اندر آن والے ہر نمازی دا شکریہ ادا کرنا، اور زین محمدی صاحب اور عبید الرحمان صاحب انہاں دا بطور خاص شکریہ ادا کرنا. یہی میرا انج سمجھ لو ایک سجا بازو ہے کھبا بازو ہے. پوری کانفرنس لئی انہاں دی ہی محنت ہے، انہاں دی تگو دو، اشتہار لگانا، مختلف جگہ تے رابطے کرنے. انشاءاللہ ایک بات ضرور کرانگا آج کہ ہمیشہ توکل رب تے رکھیا اور انشاءاللہ رہے گا. ذرا میں سوال کرنا چاہنا کہ عقیدت محبت عقیدہ ختم نبوت نال اگر ہے کہ کی خیال ہے پھر ایدہ اظہار بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولے نہیں، ہوڑی ہوڑی بول دے جے. تساں بلا لینا ہے انہوں انشاءاللہ، کیونکہ ساڑھے نال انجی کر دینے باہروں ہوندہ انہوں صحیح رہیں دینے، ساڑھے نال انجی کر دینے اسی باہر جا کے بلا لینے ہیں، یہ ساڑھے ہوندیاں انجی کر دینے باہر